ایک بچہ جسے اس کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، ایک نوجوان جسے گناہ کی دعوت دی گئی مگر اس نے جیل کو قبول کر لیا، اور ایک قیدی جو ایک دن مصر کا حکمران بن گیا۔ یہ قرآن کا سچا واقعہ ہے اور اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اگر آپ ایسی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دل بھی بدل دیں اور زندگی بھی، تو ابھی سبسکرائب کریں اے جی اسپیکنگز کو، کیونکہ یہاں ہم صرف کہانی نہیں سناتے، ہم کردار بناتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند سب انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ کوئی عام خواب نہیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں وہ حسد نہ کرنے لگیں۔ لیکن حسد اکثر وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں محبت کمزور ہو جائے۔ بھائیوں نے محسوس کیا کہ باپ کی محبت یوسف کے لیے زیادہ ہے، اور حسد نے ان کے دلوں میں زہر بھر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا، یوسف کو ختم کر دو یا کہیں دور پھینک دو۔ انہوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ اندھیرا، تنہائی، خاموشی۔ سوچیں، ایک معصوم بچہ اپنوں کے ہاتھوں چھوڑ دیا گیا، لیکن جہاں انسان چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ سنبھال لیتا ہے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، اور ڈول کے ساتھ ایک بچہ باہر آیا۔ انہوں نے اسے غلام بنا کر مصر میں بیچ دیا۔ لیکن ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ مصر کے ایک معزز شخص کے گھر میں وہ پلنے لگے۔ جوانی آئی، خوبصورتی آئی، اور ایک نئی آزمائش آئی۔ گھر کی عورت نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ دروازے بند تھے، لیکن دل کا دروازہ اللہ کے لیے کھلا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یاد رکھیں، رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے، خواہش موجود ہوتی ہے لیکن انسان خود کو روک لیتا ہے۔ انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے جیل قبول کی۔ سوچیں، آج ہم تھوڑی سی مشکل سے گھبرا جاتے ہیں۔ انہوں نے عزت بچانے کے لیے آزادی چھوڑ دی۔ سالوں جیل میں رہے، لیکن شکایت نہیں کی، مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتائی، کیونکہ مومن جہاں بھی ہوتا ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب کسی نے یاد دلایا، جیل میں ایک نوجوان ہے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے تعبیر بتائی، 7 سال خوشحالی، 7 سال قحط، اور اس کا حل بھی بتایا۔ بادشاہ متاثر ہوا، اور یوسف علیہ السلام کو خزانے کا نگران بنا دیا گیا۔ وہی بچہ جو کنویں میں پھینکا گیا تھا، آج مصر کے خزانے کا امین تھا۔ قحط آیا، بھائی مدد لینے مصر آئے۔ انہوں نے پہچانا نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ وہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ ہے اصل طاقت، انتقام نہیں، معافی۔ آخر کار وہ خواب سچ ہوا۔ والدین اور بھائی ان کے سامنے جھکے۔ کنویں سے تخت تک کا سفر مکمل ہوا۔ یاد رکھیں، اگر آپ آج کسی کنویں میں ہیں، تنہائی میں، مشکل میں، ناانصافی میں، تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی پلاننگ ہمیشہ انسان کی پلاننگ سے بڑی ہوتی ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی تو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر اپنے کردار کو مضبوط بنائیں، کیونکہ اصل کامیابی دنیا کا تخت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔